قرآن کہتا ہے جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی شخصیت ہے، وہ ایسے ہی نہیں لکھتے، وہ کہتے بخدا خدا کا یہی ہے در۔ کنفیوز ہوتے ہوں گے کچھ لوگ اس شعر میں کہ اللہ کا در اور رسول کا در، قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے حبیب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بات مانی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنی، یاد رکھنا، ہائے نہ لینا کسی کی، تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کر و فر والا ہوں، میں انجینئر، میں ڈاکٹر، میں پروفیسر، میں سیٹھ۔ آج آپ کچھ بھی ہیں، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ایک ہائے لگ گئی نا، اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے، یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے، طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے۔ بربادی سے بچنا ہے، لوگوں کی دعائیں لیجیے۔ زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دے کہ کیا بندہ ہے، کیا ملتا ہے، کیا اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائے اور تم ان کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، یہ تمہارے غموں کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ اور ذرا سوچئے کتنا حسین لمحہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نام پکاریں گے اور ہم حیران ہو کر حضور سے پوچھیں گے کہ حضور آپ کو ہمارا نام کیسے پتا ہے؟ تو آپ مسکراتے ہوئے فرمائیں گے تمہارا درود شریف تمہارے نام سے مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، آپ لوگ بھی بولیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ بندہ صبر کرتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے یا اللہ میں راضی ہوں تیرے رضا پر، تو رب کریم فرماتا ہے میں اس کے ہر درد کا کفارہ بنا دیتا ہوں اور اس کے ہر آنسو کے بدلے اس کے درجے بلند کرتا ہوں اور اس کے جسم کو گناہوں سے پاک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ بستر پر ہوتا ہے پر اس کے نام اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور پھر جب اس بندے کی روح دنیا سے اٹھ کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے یہ میرا وہ بندہ جو تکلیف میں بھی مجھے یاد کیا۔ پھر اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر اس جگہ نیکیاں لکھ دو اور اسے جنت میں ڈال دو جہاں سکون ہی سکون رہے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف ہے مگر یہ حقیقت اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہر رات اپنے مولا سے دعا کرتا تھا یا اللہ میری زندگی آسان کر دے، میرے گھر سے برکتیں کبھی کم نہ ہوں، میرے گھر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ وہ کہتا تھا یا رب مجھے ایسا بنا دے کہ میں 5 وقت کی نماز سکون اور محبت سے پڑھ سکوں، میرے دل میں اتنا ایمان بھر دے کہ دنیا کی ہر پریشانی چھوٹی لگنے لگے۔ اور پھر اس نے روتے ہوئے ایک دعا مانگی یا اللہ جب میری آخری سانس آئے تو میرا سر سجدے میں ہو اور میرا موت ایک سچے مسلمان کی طرح ہو۔ یاد رکھیے جس گھر میں نماز ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، وہاں برکت خود چل کر آتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گھر میں رحمت اور سکون بھر دے، یا اللہ ہم سب کی زندگی میں اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، ہمارے دلوں کو نماز اور قرآن سے جوڑ دے۔ قرآن پاک کی 8 خوبصورت باتیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ نمبر 1، قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضور اکرم پر نازل ہوا۔ نمبر 2، قرآن پاک کو پورا نازل ہونے میں 30 سال لگے۔ نمبر 3، قرآن پاک میں 30 سپارے ہیں۔ نمبر 4، قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں۔ نمبر 5، قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں۔ نمبر 6، قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ نمبر 7، قرآن پاک میں 540 رکوع ہے۔ نمبر 8، قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں۔ دوستوں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو شکر گزار بن جائیے، جو دیا رب نے بہت دیا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں جتنے لوگ یہاں آئے نا، آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں نا، ایسی زندگی گزارنے کے لاکھوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی جناب، ہو سکتا ہے آپ کہیں یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، میں تو قرضے میں ہوں، بے روزگار ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میری جیسی زندگی گزارنے کا کون خواب دیکھ رہا ہے؟ پیارے بھائیوں آپ سب پیدل چل کر آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے، آپ سب اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، کھانا کھا کر اس کی فراغت میں اور آپ آسانی سے کر رہے ہیں،
کئی لوگ وہ ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے ان قیامت کے دن قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، لیکن جس نے اسے حفظ کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ ایک ایسا دن آئے گا جب زمین پر قرآن کا ایک بھی حرف موجود نہیں رہے گا، سب کچھ اٹھا لیا جائے گا۔ سوچو، جب ہر مصحف خالی ہو جائیں گے، ہر دل سے الفاظ مٹا دیے جائیں گے، تب کیا بچے گا؟ لیکن ایک ایسی جماعت ہوگی جن کے سینے سے اللہ قرآن کو نہیں مٹائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ جاننے سے پہلے 3 بار لکھو ماشاءاللہ، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا وہ قیامت کے دن اپنے حفظ کی وجہ سے شفاعت کرے گا، اور قرآن خود کہے گا یا اللہ، اس شخص نے مجھے دل میں بسایا تھا، میری حفاظت کی تھی، آج میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں۔ اس دن جب سب کچھ چھن جائے گا، صرف وہی بچے گا جو دل میں محفوظ تھا۔ اب سوچو، کیا ہم صرف پڑھتے رہیں گے یا یاد بھی کریں گے؟ کیونکہ ایک دن صرف حافظ بچے گا۔ ایک بندہ ہر رات اپنے مولا سے دعا کرتا تھا، یا اللہ میری زندگی آسان کر دے، میرے گھر سے برکتیں کبھی کم نہ ہوں، میرے گھر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ وہ کہتا تھا یا رب مجھے ایسا بنا دے کہ میں 5 وقت کی نماز سکون اور محبت سے پڑھ سکوں، میرے دل میں اتنا ایمان بھر دے کہ دنیا کی ہر پریشانی چھوٹی لگنے لگے۔ اور پھر اس نے روتے ہوئے ایک دعا مانگی، یا اللہ جب میری آخری سانس آئے تو میرا سر سجدے میں ہو اور میرا موت ایک سچے مسلمان کی طرح ہو۔ یاد رکھیے، جس گھر میں نماز ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، وہاں برکت خود چل کر آتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گھر میں رحمت اور سکون بھر دے، یا اللہ ہم سب کی زندگی میں اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، ہمارے دلوں کو نماز اور قرآن سے جوڑ دے۔ جنہیں یقین نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ دوستو، اللہ وہ ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو چیر دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیانک آگ میں بھی زندہ رکھا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈوبنے نہیں دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے دنیا کا سب سے بڑا طوفان نوح میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے فرعون کی لاش 5000 سال گزرنے کے بعد بھی باقی رکھا۔ اللہ وہ ہے جس نے ابرہا کے بڑے لشکر کو چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے دھول میں ملا دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے پوری دنیا کو صرف 6 دن میں بنایا۔ اگر آپ کو بھی اللہ پر یقین ہے تو کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور سے لکھیں۔ اے اللہ پاک، جو لوگ بھی اس دعا تک پہنچ چکے ہیں اور اس دعا کو سن رہے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ تو ان دیکھنے والوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو اس دعا کو لائک کر رہا ہے اور اس دعا پر آمین کہنے کے ساتھ ساتھ اس دعا کو سننے کے بعد اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرے، اے اللہ پاک تو ان کے دل کی تمام مرادوں کو پوری کر دے۔ اے اللہ، ان کی جو خواہشات ہیں، دعائیں ہیں، فریادیں ہیں، ان کو تو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دے۔ اے اللہ، ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور کر دے۔ قرض مولا، جو اس دعا کو سن کر آگے پھیلائے ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے۔ سب سے پہلے اللہ کو کون دیکھے گا؟ سب سے پہلے اللہ کو جنتی لوگ دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ میں 187 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جنت والوں، ابھی اللہ کا ایک اور وعدہ پورا ہونا باقی ہے۔ جنتی کہیں گے کیا اللہ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دلائی؟ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین اپنے آگے سے تمام پردے ہٹا دیں گے۔